اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. دیکھو، کل جو بات پڑھی گئی تھی اسی کو دوبارہ آج لوٹاتے ہیں. بہت وہ آواز تھوڑی کٹ ہو گئی تھی. تو زبان کے بارے میں بات چل رہی ہے، زبان کی حفاظت، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر وقت ہماری زبان جو ہے چلتی رہتی ہے. اس لیے فرمایا زبان جہنم سے نکالنے والی بھی ہے اور جہنم میں لے جانے والی بھی ہے. زبان جہنم سے نکالنے والی بھی ہے اور جہنم میں لے جانے والی بھی ہے. اس زبان کے خالق اور مالک کی طرف سے اتنا مطالبہ ہے کہ زبان کو ذرا سنبھال کر استعمال کرو اور اس کو گناہوں کے کاموں میں استعمال مت کرو. تو کیسے جہنم میں لے جانے والی ہے کہ زبان کے ذریعے غیبت. ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کیسی عظیم الشان نعمت ملی ہوئی اور کس نے یہ نعمت دی ہے اور کس کام کے لیے دی ہے. یہ سب باتیں بھول جاتا ہے. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ دن رات صبح سے لے کر شام تک اس زبان کو بے دھڑک استعمال کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جائز کام کر رہا ہوں. لیکن جب جائز کاموں کے اندر بھی زبان کو بے دھڑک استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ خرابی تو ضرور آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا باتوں زبان پر کنٹرول کرو، کیونکہ 4 مجاہدات تھے. ایک مجاہدہ کم کھانے کا، کم سونے کا، کم بولنے کا اور کم لوگوں سے ملنے کا. تو اس لیے فرمایا کہ زبان کو جائز کاموں میں بھی کم سے کم بولو، کیونکہ جائز کام بولتے بولتے زبان پھسل جائے گی اور ناجائز کام ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا بلا ضرورت نہ بولو. پھر اس پر حضرت میاں صاحب کا ایک واقعہ تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ چلو ہم عربی زبان میں بات کریں گے. حالانکہ عربی میں نہ وہ ماہر نہ ہم ماہر. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ عربی زبان جب بولیں گے آپس میں تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ بولنے جائیں گے تو الفاظ ڈھونڈنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کون سا الفاظ، اور وہ بھی کم سے کم الفاظ لائیں گے کیونکہ آتا نہیں ہے. جی تو یہ ساری باتیں چل رہی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بات کرتے تھے وہ بالکل پوائنٹڈ بات، اس میں فضول لفظ نہیں ہوتا تھا. جی دوسری بات یہ کہ اگر پڑھا لکھا آدمی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو ذرا غور کر کے دیکھے تو یہ نظر آئے گا کہ حضرت کا کلام ایسا ٹکا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں نہ تو ایک لفظ زائد ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات ان کو اپنا کلام حدود کے اندر رکھنے کے لیے، اپنی بات کو حدود کے اندر رکھنے کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جو آسان ہو. اس وجہ سے وہ بعض اوقات اپنے کلام میں مشکل الفاظ لے آتے ہیں، لیکن یہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ بات حدود کے اندر رہے. جی حدود کے اندر رہے، اس لیے وہ ایسے الفاظ لاتے تھے جس میں معنی زیادہ الفاظ کم. تو فرمایا دیکھو زیادہ بولنا یہ اچھی علامت نہیں ہے. ہمیں جو بات کرنی ہے فوراً اس پوائنٹ پر بات کرو، اس پوائنٹ پر جواب دو اور بس ختم کرو. میرے والد ماجد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتے تھے کہ حضرت نے فرمایا کہ خود رائی بہت بری بلا ہے. یہاں سے شروع ہوا تھا. خود رائی یعنی اپنی مرضی سے چلنا، اپنی مرضی سے ہر کام کرنا، یہ بہت بری بلا ہے.
یعنی ہمیشہ صرف اپنی رائے پر بھروسہ کرنا اور صرف اپنے اوپر اعتماد کر کے ہر کام کا خود ہی فیصلہ کر لینا، یہ بہت برا ہے۔ لہذا ہر کام سے پہلے مشورہ ضرور لیا کرو، اور فرمایا کہ جب تک ضابطے کے بڑے موجود ہو، ایک تو بڑے ہونا اور ایک ضابطے کے بڑے، ضابطے کے بڑے، ایک تو بڑا ہے، کوئی بھی ہم سے بڑا، عمر میں بڑا، ہاں، اور اس طریقے سے مال میں بڑا، آئیڈیا بھی بنا، ڈگری میں بڑا، وہ بھی بڑے ہیں۔ ضابطے کے بڑے یعنی جو واقعتاً جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے دین کے اعتبار سے، جن کو مقبولیت دی ہے، فرمایا ان سے مشورہ کرو۔ اب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ جب تک بڑے موجود ہو، بلکہ فرمایا کہ جب تک ضابطے کے بڑے موجود ہو۔ پھر خود ہی اس لفظ کے بڑھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ ضابطے کے بڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دیکھو، تو انہوں نے ایک جملہ لیا، کیا ضابطے کے بڑے موجود ہو تو ان سے مشورہ کرو، بس۔ اب اس میں بہت کچھ آ گیا، تو ضابطہ کا لفظ لائے الفاظ کو سمیٹنے کے لیے، باتوں کو کم کرنے کے لیے۔ تو فرمایا ضابطے کے بڑے کون چھوٹا کون بڑے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نواز دے، جس کی مغفرت فرما دے اور جس سے خوش ہو جائے، یہ ہے بڑا۔ یہ نہیں کہ جو شخص عمر میں بڑا ہے، مرتبہ میں بڑا ہے، یہ فلاں کاموں میں بڑا ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بڑا ہوگا، یہ ضروری نہیں۔ لیکن دنیا کے اندر ضابطے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مرتبے بنا دیے ہیں۔ مثلا باپ بیٹے سے بڑا ہے، استاد شاگرد سے بڑا ہے، مرید پیر مرید سے بڑا ہے۔ اس لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک ضابطے کے بڑے موجود ہو ان سے مشورہ کیا کرو، ضابطے کے بڑے ہو۔ اور جب ضابطے کے بڑے موجود نہ رہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے، جیسے والدین نہیں ہے، والدین بھی تو بڑے ہیں، نہیں ہیں اولاد کے لیے، تو پھر مشورہ کرے۔ پھر اس کے بڑے کون ہوں گے؟ جیسے چچا ہے، تو وہ اس کے بڑے ہو جاتے ہیں، اگر ان سے نیک ہے تو ان سے کرے۔ تو بڑے موجود ان سے مشورہ کیا کرو، اور جب ضابطے کے بڑے موجود نہ رہے تو اپنے برابر والوں سے مشورہ کیا کرو، اور جب وہ بھی نہ رہے تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرو، لیکن مشورہ کر کے کام کرو۔ پہلے تو فرمایا جو دین میں بڑے ان سے کرو، وہ نہ رہے تو پھر اپنے برابر والوں سے کرو، وہ نہ رہے تو اپنے سے چھوٹے سے بھی مشورہ کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، بڑے ہیں یا تو وحی کے ذریعے سے بات کرتے تھے، ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے بڑے تو سب کے بڑے اللہ ہے، تو وہ خاموش رہتے تھے، جب وحی سے کوئی بات آتی تھی تو بولتے تھے، یا تو پھر وحی نہ ہوتی تو پھر اپنے چھوٹے سے مشورہ کرتے تھے، صحابہ کو جمع کرتے، بولے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں چھوٹے سے، تو صحابہ تو ان کے سامنے چھوٹے ہی ہیں، ان سے مشورہ کرتے تھے۔ اور صحابہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ اس وقت کے تمام مسلمانوں کے بڑے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے نیچے والوں کو جمع کرتے تھے اور ان سے جمع کر کے مشورہ کرتے تھے، بھائی بتاؤ اس کام میں کیا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی سیلری بھی مشورے سے طے ہوتی تھی۔ تو سیلری کم سے کم طے ہوئی ہے۔ تقویٰ تو دیکھو، بیوی نے اس میں سے ایک پیسہ بچا کے رکھا اور ایک دن میٹھا بنا لیا، پوچھا یہ کہاں سے پیسہ لائے؟ فرمایا کوئی پیسہ کہیں، اسی میں سے تھوڑا بچایا ہے اور آج جی چاہا کہ آپ کو ایک میٹھا کھلا دوں، تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس اتنے اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ تو فرمایا اس بیت المال سے جو ان کو سیلری ملتی تھی اس میں سے اتنا بھی کم کر دیا۔ یہ تھا حال، اتنا بھی کم کر دیا، بولے اتنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیلری متعین تھی، وہ اپنے سیدھے سادے کپڑوں میں رہتے تھے، لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپ کی سیلری بڑھائیں گے، لیکن بڑھانا حضرت عمر سے بات کرنا کو آسان تھوڑی تھا۔
تو انہوں نے ان کی بیٹی کے پاس گئے اور کہا جا کر، پھر حضرت بیٹی نے ان سے کہا کہ آپ کی سیلری تھا کون لوگ تھے، مجھے پتہ چل جائے، ان کے مان کے چہروں کو بدل دوں. تو دیکھو ہر چیز مشورے سے طے ہوتی تھی، اور وہ کم سے کم پر زندگی گزارا کرتے تھے. تو بڑے نہ رہے تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر لیا کرو. اگر ہم اور آپ بولتے تو صرف یہ کہتے کہ بڑوں سے مشورہ کر لیا کرو، ہم اور آپ کہتے بھائی بڑوں سے نہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے لفظ اس طرح نہیں نکلا، کیونکہ دوسروں کو بڑا کہہ دینا تو تزکیہ علی اللہ ہے. اس لیے انہوں نے ایک لفظ بڑھا کر فرمایا کہ ضابطے کے بڑوں سے مشورہ کیا کرو. جب اللہ تعالیٰ طبیعت میں اعتدال عطا فرما دیتے ہیں تو پھر منہ سے اور قلم سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ ٹکا ہوا نکلتا ہے، پوائنٹڈ نکلتا ہے. جی، نہ ایک انچ ادھر ہوتا ہے نہ ایک انچ ادھر ہوتا ہے. یہی حال زبان کا ہوتا ہے، یہی حال قلم کا ہوتا ہے کہ زبان بھی الفاظ صحیح نکالتی، پھر اگر وہ لکھتے بھی ہے تو لکھنے میں بھی جیسے آج کل قلم نہیں ہے لیکن ٹائپنگ ہے، انگلیاں یوں 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 ہلاتے ہیں نا، تو وہ ہمارا قلم ہے. انگلیاں قلم بن گئی ہیں. تو فرمایا اس میں بھی اگر کسی کو کوئی بات لکھ رہے ہو تو اس میں بھی زائد لفظ نہ ہو اور تکلیف دینے والا لفظ نہ ہو. یہی حال قلم کا ہوتا ہے. لہذا جب آدمی تحریر لکھے تو تحریر کے اندر یہ نہ ہو کہ آدمی جوش کتابت میں حدود سے تجاوز کر جائے لکھنے کے جوش میں، اور ضرورت سے زیادہ کلمات استعمال کر لے، بلکہ جو کلمہ لکھے وہ سوچ سمجھ کر لکھے. اس غرض کے لیے حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کم بولو. جب شروع میں انسان اس طریق میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے کام کرنا ہی پڑتا ہے. کیوں کہ جب تم اپنی اصلاح کرانے کے لیے قدم بڑھاؤ گے تو اس کے اندر تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا کہ بول میں کمی کرو. اسی لیے ہماری دعوت کے اندر بھی جماعتیں جب جاتی ہے، کیوں جاتی ہے؟ اصلاح کے لیے جاتی ہے. اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ 4 کاموں کو کم سے کم کرنا ہے. بولنا ہے تو بولنے کی بھی بتا دیا، 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور 4 کام کم سے کم کرنا ہے. اس میں جو کم کرنا ہے اس میں ایک بات ہے کہ آپس کی بات چیت جتنی ضرورت ہے اس سے بھی کم کرو. یہ ہدایت ہے، کیونکہ اصلاح کے لیے چیز کی ضرورت ہے. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو کچھ بولنے کا تو آتا نہیں ہے، نہ 6 صفات ہم نے یاد کیے ہیں، نہ کوئی دعوت دینا آتا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ ذرا سا تعلیم سے فارغ ہوئے کہ آپس میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے، گھنٹوں باتیں کرتے. جو کم سے کم کرنے کو کہا تھا وہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے. تو اب اصلاح کیسے ہوگی بتاؤ؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ کیونکہ سونا زیادہ ہے اور باتیں زیادہ ہے اور کھانا بھی زیادہ ہو رہا ہے. حالانکہ کھانے میں کم سے کم وقت لگاؤ. کیا مطلب؟ ضرورت کا تو کھانا ہے پیٹ بھر کے، لیکن اس میں ڈشز نہیں بنا ہے، وہ تو گھر کے لیے رکھو. جب اپنی اصلاح کے لیے باہر نکلے ہو تو جو کم سے کم اور جلدی سے جلدی پک جائے اس کے اندر اپنا وقت لگا لو. نہیں بولے آج تو ہم چوما کھائیں گے اور آج تو بریانی بنائیں گے، اور وہ بھی بریانی بولے حیدرآبادی بریانی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی. اب سارا وقت پکانے میں جا رہا ہے تو اس کو کھانے میں گنا جائے گا. بھائی نکلے تو اصلاح کے لیے، تو اصلاح کے لیے نکلے تو جو کم سے کم کھانا مل جائے کھا لو. اب اس میں پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، زندگی تو گزر جائے گی، مر تو نہیں جانے والے ہیں. گھر پہ جا کر پسند کا کھا لیں گے. نہیں، کھانے میں بھی بہترین کھانا بنانا، اور پھر سونے میں بھی سب سے زیادہ سونا بھی. گھر پہ بھی اتنا نہیں سوتے تھے جتنا اللہ کے راستے میں سوتے، اور باتوں بھی ماشاء اللہ. تو جو کم سے کم کرنے کے کام تھے وہ زیادہ سے زیادہ ہو گئے. اور دعوت اللہ زیادہ دینی تھی، وہ تو صرف گش میں گئے تو آدھا گھنٹہ جو گش کیا اس میں بھی ایک ہی نے بات کی ہے اور باقی سارے خاموش تھے. بس اس سے زیادہ دعوت کسی نے نہیں دی، اس سے زیادہ کسی نے نہ انفرادی دی نہ کہیں دی. تو یہ ہوتا ہے. تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اصلاح کے لیے اس کو کم کر لو. تو یہ بھی ایک اصلاح ہے.
تو ظاہر بات ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بتایا، جب بھی اصلاح کے لیے انسان قدم اٹھائے گا تو اس کو یہ 4 مجاہدات میں کچھ نہ کچھ کمی کرنی پڑے گی۔ ہر قول اور ہر فعل اختیاری کسی نہ کسی غایت کے لیے مطلوب ہوتا ہے، یہ ان کا جملہ تھا۔ پس ہر کام اور ہر بات میں سوچنا چاہیے کہ اس کی غایت کیا ہے۔ جس کام اور جس بات کی کچھ غایت نہ ہو وہ فضول ہے، اور غایت معلوم ہو مگر مفید نہ ہو وہ بھی فضول ہے، اور اگر وہ غایت کوئی ضرر ہو لازم یا متعدی تو وہ کلام یا بات مضر ہے۔ اب آگے سمجھو، فرمایا کہ جب بھی کوئی بات کرو تو ایک لمحہ کے لیے تھوڑا سوچ لیا کرو، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کرو کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ غایت کا معنی اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بات کر رہا ہوں۔ اگر مقصد صحیح ہے اور شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، بات کر لو۔ لیکن اگر مقصد صحیح نہیں، یا مقصد ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں، یا اس بات کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، تو پھر بلا وجہ زبان کو اس میں ملوث نہ کرو، فضول باتیں ہو جائے، بلا وجہ زبان کو اس میں ملوث نہ کرو، یعنی اس میں گندی مت کرو۔ اور آج ہمیں تو فضول باتیں تو کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتی۔ میں اس کی مثال دیا کرتا، میں نے کیا ہوتی ہے، بولے اس سال تو گرمی بہت ہوئی، اب بتاؤ اس سے کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی آخرت کا فائدہ، اور کیا ہمارے بولنے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ نہیں۔ بولے اور پھر کیا باتیں کرتا نا، اتنے سالوں میں کبھی اتنی گرمی نہیں ہوئی جتنی اس سال ہوئی۔ ہاں، پھر یہ بات کریں گے، پھر اس پر باتیں لمبی چلے گی، وہ کہ نہیں فلاں 10 سال یا 50 سال پہلے ہوئی تھی، اب یہ ساری باتیں بیٹھ کر ایک اسٹوریاں بن گئی۔ ہاں، کبھی تو کہیں گے بولو اس سال تو ٹھنڈی بہت ہے، ارے ایسی ٹھنڈی تو کبھی نہیں آئی تھی، اب اس پر سب باتیں شروع ہو گئی۔ ارے اس کا تو ابھی بتاؤ ہمارے ٹھنڈی کے تذکرے سے کیا گرمی ہونے والی، ٹھنڈی جانے والی، یا گرمی کے تذکرے سے کیا گرمی ختم ہونے والی؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اب وہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ بولنے کا کچھ نہیں ہے، تو کیا کرو؟ بولے موسم پر بات کرو، ہاں، یا تو پھر حکومت پر بات کرو، سیاسی بات کریں گے، اور سیاسی بات اگر جماعت میں ہے تو منع ہے، تو گھروں پہ تو کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ فضول باتیں ہیں، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے بولنے کا؟ بولو، اس لیے خاموش رہو، صبر کرو۔ صبر کیوں دیا ہے؟ کہ پسینے نکل رہے، سارے لوگ باتیں کر رہے، تم خاموش رہو۔ بولے کام کی بات کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، دعوت دو، ہاں، یا سوچو، غور و فکر کرو، اللہ کی قدرت کو سوچو، یہ سارے کام ہیں۔ اگر مقصد نہیں تو فرمایا اپنی زبان کو ملوث نہ کرو، اس کو چھوڑ دو اور رک جاؤ، اس کی عادت اور مشق کرنے کی ضرورت ہے، اس کی عادت اور مشق کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے اس پر بہت مشق کی، کتنی بھی گھر میں لوگ باتیں کرتے چپ، انہیں تو جو ہونا ہے ہوتا رہے گا۔ اللہ، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ گرمی کو ٹھنڈک سے تو بدل دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ کر دے گا، اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ مثلا ہم جاتے ہیں مسجد میں، اب ظاہر بات ہے مسجد میں کسی بٹن اور کسی سوئچ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، گرمی شدت کی ہے، پنکھا چالو نہیں کر سکتے، تو کیا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے دعا مانگو، تو کوئی نہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ مسجد کا بھیج دے گا، اور وہ خود آ کر بٹن چالو کر دے گا کہ بھائی آپ، میں نے تو اس پر بہت تجربہ کیا، بس اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کسی نے مؤذن آ جاتا ہے، کوئی امام آ جاتا ہے اور بولے چلو، اور وہ خود آ کر چالو کر دے، بتا بھی دیتے بھائی یہ تم لوگ استعمال کر سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اس کی عادت اور مشق کرنے کی ضرورت ہے، تہیہ کر لو کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کو قابو میں کریں گے۔ جب آدمی اللہ کے لیے تہیہ کر لے، ارادہ کر کے اپنا کام درست کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی دین کی محنت کرتے ہیں، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جاتے ہیں،
ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستوں پر لے جاتے ہیں۔ جو دین کی محنت کر، دیکھو یاد رکھو، دین کی محنت کا لفظ جب بولا جاتا تھا تو ہمارے ذہنوں میں صرف یہ موجودہ جو دعوت کا طریقہ ہے نا، 3 دن 40 دن اور نکلنا گش وغیرہ، ہمارے نزدیک یہی لفظ یعنی پورا منظر آ جاتا ہے۔ یہ جو دعوت کے لوگ جو سن رہے، یاد رکھو جب دین کی محنت ہوتی ہے تو اس میں سب آ گئے، خالی یہی نہیں، اس میں مدارس میں جو علماء کرام درس و تدریس دے رہے ہیں، یا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف با سکھا رہے ہیں، وہ بھی دین کی محنت کر رہے ہیں، اور جو حدیث پڑھا رہے وہ بھی دین کی محنت کر رہے ہیں، جو مسجد میں امامت کر رہا ہے وہ بھی دین کی محنت کر رہا ہے، مؤذن جو اذان دے رہا ہے وہ بھی دین کی محنت کر رہا ہے، اور جو دائی جماعت میں جا رہا ہے وہ بھی دین کی محنت کر رہا ہے۔ یاد رکھے، کیونکہ ہمارے دماغوں میں ایک ہی بات، دین کی محنت بولے تو بولے موجودہ جو طریقہ ہے وہی، اس کے علاوہ کا طریقہ دین کی محنت سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں یاد رکھو، یہ بہت ذہن میں بٹھا لو کہ دین کی محنت، اس لیے فرمایا والذین جاہدوا سے صرف جماعت میں جانے والے نہیں ہیں، مجاہدہ ہر محنت میں، جو بیچارہ الف با تا بچوں کو پڑھاتا ہے، کیا وہ مجاہدہ نہیں کر رہا ہے؟ جاہدو نہیں کر رہا ہے؟ جا کے ذرا بچوں کو پڑھاؤ کہ بچے حرکتیں کیسی کرتے ہیں، غصہ استاد کو کتنا آ رہا ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کو کیا کیا سمجھا رہے ہیں، کہ قرآن سکھا رہے ہیں، کوئی حدیث پڑھا رہے ہیں، تو یہ کیا مجاہدہ نہیں کر رہے؟ تو کیا صرف اسی کو مجاہدہ ہے کہ بس وہ جماعت میں جائیں گے تو ہی مجاہدہ؟ یاد رکھو عموم ہے، یہ بھی مجاہد ہے۔ تو دین کی محنت کرنے والے کو کیا کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے، ہاں یہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ ہو تو دین کی محنت ہوگی، اگر اس میں کوئی غرض ہے تو پھر دین کی محنت نہیں۔ اب جو سیلری مل رہی ہے تو بولے غرض ہے، نہیں، سیلری تو انہوں نے اپنا وقت دیا ہے، حالانکہ وہ سیلری سے کیا ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اللہ اپنی قدرت سے پوری کرتا ہے۔ اس لیے ایسے علماء گزرے ہیں جن کا مقصد سیلری لینا نہیں تھا، محنت کرنا تھا، محنت کرتے گئے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو یاد رکھے، دین کی محنت جو بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے اس آیت میں ہدایت سے مراد اراءۃ الطریق نہیں ہے بلکہ ایصال الی المطلوب ہے۔ دیکھو کوئی بھی راستے میں چل رہا ہے اور آپ سے پوچھا کسی نے کہ بھائی بتاؤ فلاں جگہ جانے کا راستہ کدھر ہے، تو آپ نے اس کو بتا دیا دیکھو یہاں سے سیدھا جانا، پھر لیفٹ جانا، پھر رائٹ جانا، دائیں بائیں جا کر کہا سیدھا جاؤں گے تو آپ کسی سے پوچھ لینا تو وہ مکان آ جائے گا۔ ایک تو یہ ایراد یعنی دکھانا، اس کو بتا دیا، اور ایک ایصال الی المطلوب، اس سے کہا کہ بھائی ایک کام کر تو میری گاڑی میں بیٹھ جا، اور اس کو سیدھا لے جا کر اس ڈور پر چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ تو فرمایا اوپر کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، ہم سیدھا اس کو جنت کے راستے پر لے جا کر چھوڑ دیں گے، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اراءۃ الطریق نہیں کہ ہم راستہ دکھا دیں گے، ہاں یوں کرو یوں کرو، ہو سکتا ہے اس میں بھٹک بھی سکتا ہو۔ تو اس لیے فرمایا ہدایت سے مراد یہاں صرف راستہ دکھانا نہیں ہے، ہدایت سے مراد راستے پر لے جانا ہے، ہاتھ پکڑ کر، یہی ہدایت۔ ہم اس کو ہدایت دیں گے، ہدایت کا معنی یہ نہیں کہ دکھا دیا، اللہ اکبر کتنا، یعنی ہاتھ پکڑ کر منزل تک لے جاتے ہیں، لیکن کوئی ارادہ تو کرے، قدم تو بڑھائے، ارادہ کرنے کے بعد پھر وہی سمجھاتے ہیں کہ کیا بولنا چاہیے۔ ارادہ کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، اللہ کیا بولو اس پر دیکھو کس سے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے کہ کیا کرنا۔ ارادہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ یہ تو ایسا موقع آیا جہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میں کیا کروں، کیا الفاظ بولوں، کیسے بولوں، تو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے دل پر بات کہیں بھی۔ تو اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال رہے، کیا ہوا، ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھا دیا، یعنی زبان پر ایسی بات ڈال دی تم بولو تو سیدھا جنت والا راستہ لیا نا۔ اب اس پر ایک قصہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور جھوٹ سے پرہیز۔ دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جبکہ اہل مکہ نے اعلان عام کر رکھا تھا کہ جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا، العیاذ باللہ،
زندہ یا مردہ، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں کہ آج بھی 100 اونٹ کی کیا قیمت ہوگی، اس زمانے میں کیا ہوگی۔ اتنا بڑا انعام مقرر کر رکھا تھا، اور چاروں طرف ہر کاریں دوڑا رکھی تھی، یعنی اونٹ دوڑا رکھے تھے، اور چاروں طرف جاسوس بکھرے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپتے چھپاتے جا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ چھپتے تھے، چھپاتے جا رہے تھے۔ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کوئی پرانا جاننے والا مل گیا، جو کسی اور شہر کا رہنے والا تھا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر دل عزیز تھے، محبوب تھے لوگوں میں، اور تاجر بھی تھے، اس لیے ان کے تعلقات لوگوں سے زیادہ تھے۔ بہرحال وہ شخص آپ سے مل کر بہت خوش ہوا، اور پھر پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ظاہر بات پوچھتا ہے، چونکہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا، اس لیے آپ کے بارے میں پوچھا۔ اب اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سچ بولتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان حالات میں بتانا خطرناک ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے دشمنوں تک خبر پہنچ جائے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے۔ اور اگر نہ بتائے تو یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ تو براہ راست سوال کر رہا ہے، اور اگر یہ کہے کہ یہ کوئی اور آدمی ہے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ جی، تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدیق اکبر تھے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جواب مانگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب القا ہوا، دل میں آیا کہ یوں کہہ دو ہادن یہدی بھی یہدینی السبیل، ہادن یعنی یہ ہادی ہے، یہ میرے رہنما ہے، میرے گائیڈ ہے، راستہ بتانے والے ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اور واقعتاً جنت کا راستہ، آخرت کا راستہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ دکھاتے تھے۔ اب اس کے دو مطلب ہو گئے، یعنی راستہ دکھانے، یعنی یہ میں ہم لوگ سفر کرے تو سفر کا راستہ دکھانے والا، یہ بھی ہو گیا، اور دوسرا مطلب کہ یہ آخرت کا راستہ دکھانے والا، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ آخرت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور واقعتاً آخرت کا تو ہادی ہوئے، راستہ دکھانے والے ہوئے۔ اب اس کے سمجھ میں تو آیا دنیا کا راستہ، انہوں نے مراد لیا آخرت کا راستہ، تو سچ بھی ہو گیا اور کام بھی بن گیا۔ جی سبحان اللہ۔ تو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی۔ دیکھیے کہ اس وقت جب کہ جان پر بنی ہوئی ہے، موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کوئی کلمہ حد سے گزرا ہوا نہیں نکلا۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنا دیتا ہے تو پھر انہی کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ اس موقع پر کیا کہا جائے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹ سے بچنا، دیکھو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت دیتی، اور واقعتاً جب انسان اپنے آپ کو جب کنٹرول کرتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر ہر جگہ پر واقعتاً ہدایت دیتے، ہدایت یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہدایت کے بہت راستے ہیں، جو پہلے ہم نے پڑھا نا، جتنے انسان کے سانس ہے اتنا ہی اللہ تک جانے کے راستے ہیں، یعنی ہدایت کے راستے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، 1857 کی جنگ آزادی میں، اس وقت ہندوستان کی آزادی کی جنگ سب سے پہلی لڑی گئی تھی 1857 میں، اور پھر آزاد ہوا ہے 1947 میں، تو 100 سال پہلے محنت کی تھی، 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ انشاءاللہ وہ آزادی کی بھی جنگ عجیب عجیب تھی، وہ بھی آئے گی کبھی تاریخ اس کے سامنے، ہسٹری، کہ کیا کیا اس میں قربانیاں دی ہے۔ تو فرمایا کہ جنگ آزادی میں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، کیونکہ انگریز اس سے پہلے آ چکے تھے اور جم گئے تھے، چنانچہ انگریزوں کی طرف سے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ اس زمانے پر چوراہوں پر پھانسیاں لٹکی ہوئی تھی، چوراہے یعنی جو جنکشن ہوتے، چار راستے ہوتے، تو ہر راستوں پر ایسے چوراہوں پر پھانسیاں لٹکی ہوئی تھی، اور جو بھی
پکڑا جاتا سیدھا اس کو سب کے سامنے پھانسی. تو اس میں کئی علماء پھانسی پر چڑھ گئے اس وقت. چنانچہ پولیس ان کو تلاش کر رہی تھی. حضرت مولانا دیوبند کی چھتا کی مسجد میں تشریف فرما تھے. لنگی اور معمولی سا کرتا پہنتی تھی. کوئی شخص دیکھ کر یہ پتہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہوں گے. پولیس والے تلاش کرتے ہوئے اس چھتا کی مسجد میں پہنچ گئے. پولیس والوں نے یہ سوچا کہ جب انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو کوئی بہت بڑے عالم ہوں گے. بڑی شان و شوکت کے ساتھ جبہ قبہ اور دستار یعنی عمامہ لگائے ہوئے ہوں گے. مگر حضرت مولانا چھتا کی مسجد میں لنگی پہنے بیٹھے تھے. ان پولیس والوں کے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا کہ مولانا محمد قاسم صاحب ہے. وہ سمجھے کہ مسجد کا کوئی خادم ہے، کوئی مؤذن ہوگا، کوئی خدمت کرنے والا، صفائی کرنے والا ہوگا. چنانچہ انہی سے جا کر پوچھا کہ مولانا قاسم صاحب کہاں ہیں؟ تو حضرت مولانا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ذرا سا ہٹ کر فرمایا کہ ابھی تو یہاں تھے. دیکھا، جھوٹ بھی نہیں ہوا. اور واقع تھے نا، وہ وہیں بیٹھے تھے اور تھوڑا ہٹ گئے، پھر میں ابھی یہاں تھے. اب وہ کیا سمجھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے آنے سے پہلے یہاں ہو. وہ تو یہی سمجھا ہمارے آنے سے پہلے یہاں ہوگا، ہمارے آتے ہی شاید چلا گیا. وہ تو یہ سمجھے، لیکن انہوں نے تو یہ تھا ابھی یہاں تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی سجاتے ہیں، سبحان اللہ. عجیب بات ہے. تو فرمایا ابھی یہاں تھے. کیونکہ اگر بتا دے کہ میں قاسم ہوں تو پکڑے جائیں، اور اگر جھوٹ بولے تو وہ گوارا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی کہ ذہن میں جواب القا فرما دیا. چنانچہ وہ لوگ پھر ادھر ادھر تلاش کر کے واپس چلے گئے. ایسے ہی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی آزادی کے لیے جو جنگ لڑی گئی تھی اس میں شریک تھے. وہ بھی پکڑے گئے اور مجسٹریٹ کی عدالت میں بلائے گئے. جب ان کے تمہارے خلاف الزام یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں، تو حضرت نے کہا کہ ہاں. تو اب اگر یہ کہے کہ نہیں ہے تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر سچ بولے کہ ہے تو پھانسی کا تختہ آتا ہے. حالانکہ ایسے موقع پر جب آدمی کی جان پر آ جاتا ہے تو بعض اوقات انسان جھوٹ بول دیتا ہے اور بولنے کی اجازت بھی ہو جاتی. حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی. آپ نے وہ تسبیح اوپر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے لیے تو یہ ہے. تسبیح کو بتایا، ہاں فرمایا یہ ہے ہمارا ہتھیار، کہ یہ ہے تسبیح. تو یہ بھی ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک دیہاتی بھی آ گیا اور وہ مجسٹریٹ سے کہنے لگا ارے تم کس کو پکڑ لائے؟ یہ تو ہماری مسجد کا موجن ہے. یہ تو ہماری مسجد کا موجن ہے. یعنی مسجد یعنی مسجد. اب بیچارے کو مسجد بولنا بھی نہیں آتا تو مسجد بولتا تھا، اور مؤذن بولنا نہیں آتا تو موجن کہتا تھا. چنانچہ مجلس نے جب دیکھا کہ یہ تو ہاتھ میں تسبیح لیے گھوم رہا ہے اور دیہاتی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مؤذن ہے، تو اس نے آپ کو چھوڑ دیا. اللہ جل شانہ کی طرف سے اس طرح مدد ہوتی ہے. جی اس طرح مدد ہوتی ہے. بہرحال جب آدمی ارادہ کر لے کہ میں اللہ تک کی دی ہوئی اس مشین کو صحیح استعمال کروں گا، یعنی زبان کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر مدد فرماتے ہیں. تو دیکھو زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. زبان سے جھوٹ بھی نکلتا ہے تو جھوٹ کا گناہ، غیبت ہوتی ہے، غیبت کا گناہ، تکلیف ہوتی ہے مسلمان کو تو ایذائے مسلم کا گناہ ہے نا. کسی کا دل دکھتا ہے تو دل کے توڑنے کا گناہ. تو دیکھو زبان سے کتنا گناہ ہوا، اور سب کبیرہ، بڑے بڑے گناہ. اس لیے زبان ہی کو کنٹرول کر لے تو دل بھی نہیں دکھے گا کسی کا. اور دل دکھانا بیت اللہ کو بھی ڈھانے سے زیادہ برا ہے. تو اس لیے زبان کو بہت استعمال کرنا ہے سنبھال کر، ورنہ اس زبان کو عادت بناؤ. اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم اللہ کی بڑائی بولنا سیکھ لے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو بولنا سیکھ لے. کچھ 10-15 منٹ کی بات سیکھ لیں گے تو اللہ دوسری باتیں ہمارے لیے کھولتا جائے گا. اس لیے اس سے دعوت دینا بھی آسان ہوگا اور خود بخود ہماری غیبتیں ختم ہو جائے گی. دیکھو غیبت ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ زبان سے تم دعوت دینا نہیں سیکھو.
غیبت اسی مجلس میں ہوتی ہے جس مجلس میں کسی کو کوئی دین کی بات کرنا نہیں آتا، تو کیا کرتے، حالات حاضرہ پر بات شروع کر دیتے، اور کچھ نہیں ہے تو رشتہ داروں میں سے کسی کو ایک کو پکڑ کر بیچارے کی اس کی سب اوپر سے نیچے تک سب کھول ڈالتے اس کے عیوب کو۔ ہاں، تو اس کے لیے زبان کو بہت استعمال سنبھال کر کرنا ہے۔ یہ زبان جنت میں لے جانے والی ہے، یہی زبان کا غلط استعمال ہوا تو جہنم میں لے جانے والی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زبان کو بھی کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یا تو پھر زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو۔ ہاں، اور اللہ کا ذکر کا مطلب کہ سبحان اللہ ہر وقت پڑھتے رہیں گے یا کلمہ پڑھتے رہیں گے، نہیں، یعنی دین کی باتیں۔ ہاں، ہر وقت کسی کو سمجھا رہے، کسی کو یعنی کبھی دین کی بات پڑھ رہے، کبھی قرآن کی تلاوت میں، کبھی اللہ کے نام میں ہے، کبھی اللہ کے کلام میں ہے، تو یہ ساری چیزیں کرتے رہنا، کیونکہ زبان تو بولنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دی ہے، لیکن استعمال تو ہوگی، اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا تو غلط استعمال ہوگی۔ زبان تو کہہ رہی ہے کہ دیکھو میرا کام ہے بولنا، استعمال ہونا، اب تمہاری مرضی ہے، تم اس کو اگر صحیح استعمال کرو گے تو میں تمہیں جنت میں لے جانے والی بناؤں گی، اور اگر تم نے مجھے غلط استعمال کیا تو تمہیں جہنم میں لے جاؤں گی۔ تو زبان کہہ رہی ہے ہم سے کہ میرا کام ہے استعمال ہونا، تم جیسا استعمال کرو، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ تم اگر اللہ کا لفظ زبان سے نکالو گے تو ہمیں تو اللہ بولیں گے، اور اگر تم اس کے ذریعے سے گالی نکالو گے تو گالی بولیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کا دل اصل ہے، نبیوں نے دلوں پر محنت کی کہ اس دل کو بنا لو، کیونکہ دل پہلے فیصلہ کرتا ہے، پھر زبان بعد میں بولتی ہے۔ دماغ کا اور دل کا کنیکشن ہے، زبان تو کیا کرتی ہے، ٹائپنگ کرتی ہے نا۔ جیسے بتایا تھا کہ دماغ جو سوچتا ہے اور دماغ کو جو جاتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے، اس کا دل اس کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے یہ بولنا ہے تو زبان بولنا شروع کر دیتی، پرنٹ کر دیتی ہے سب۔ تو اس لیے فرمایا دلوں پر محنت، سارے نبیوں نے آ کر دلوں پر محنت کی کہ دل بن گیا تو اس کا ایک ایک عضو بن جائے گا، آنکھ بن گئی، کان بن گئے، اور اس طریقے زبان بن گئی، ہاتھ بن گئے، سب کچھ۔ اور اگر دل بگڑ گیا تو پھر آنکھیں بھی بگڑی، کان بھی بگڑے، کان سے غیبت سنے گا، جاسوسی سنے گا، اور زبان سے اور آنکھیں سب چیزیں بگڑ جائے گی۔ اس لیے دلوں پر محنت ہے، اور دلوں پر محنت کیسے ہوگی؟ کہا دل والوں کے پاس بیٹھو، اہل دل کے پاس بیٹھو، جنہوں نے اپنے دل بنا لیے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اللہ والے، انہی کو کہتے ہیں روحانی ڈاکٹر۔ ان کے پاس بیٹھوں گے تو ان کے ذریعے سے ہمارے دل